اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھلی کچہری پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن، اور قشقار ٹی وی کے اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے اس پلیٹ فارم پہ لے آتے ہیں تاکہ ہمارے جتنے بھی حاضرین ناظرین وہ ان کو دیکھے بھی، سنے بھی اور ان سے کچھ سیکھے بھی۔ تو اسی حوالے سے ہمارا یہ پہلا پروگرام، اور اسی پروگرام کا آگے جو ہے آپ کو یہ سلسلہ وار جو ہے آپ کو مختلف چہرے جو ہے اس پروگرام میں نظر آئیں گے۔ تو ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیں اور اپنے کامنٹ سے جو ہے ہمیں آگاہ کرتے رہیں۔ ہمارے آج کے مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب محمد نبی خان صاحب، چیئرمین ولیج کونسل موری چترال سے ان کا تعلق ہے، اور ممبر بلدیاتی نمائندگان صوبائی ایکشن کمیٹی خیبر پختونخوا۔ سر، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ ضیاء الرحمن صاحب، قشقار ٹی وی کے اسٹوڈیو میں مجھے مدعو کرنے پر آپ کا شکریہ۔ محمد نبی خان صاحب، آپ بلدیاتی الیکشن میں منتخب ہوئے، 2 سال ہو گئے ہیں، لوگوں کی نظریں آپ لوگوں پہ جمی ہوئی ہیں کہ آپ کچھ کریں، اور تاحال جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں چیئرمین حضرات جو ہے کچھ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تو ہم آپ سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو بتائیں کہ حالات کیسے ہیں، آپ منتخب تو ہوئے ہیں لیکن کام کیوں نہیں ہو رہا، اسی حوالے سے ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے۔ سر ضیاء الرحمن صاحب، جہاں تک یہ بلدیاتی الیکشن کا تعلق ہے، بلدیاتی الیکشن خیبر پختونخوا میں 2 مختلف مراحل میں ہوئے تھے۔ خیبر پختونخوا کے بعضی علاقوں میں 19 دسمبر 2021 کو انتخابات ہوئے تھے، بالکل، اور دوسرے مرحلے میں 31 مارچ 2022 کو انتخابات ہوئے تھے۔ ابھی تک چونکہ ہمارا 2 سال پورا ہونے والے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے 1 روپے کا بھی ترقیاتی فنڈ بلدیاتی نمائندگان کو ابھی تک نہیں ملا ہے۔ بلدیاتی نمائندگان جتنے بھی اس الیکشن میں حصہ لیے تھے وہ اس توقع کے ساتھ حصہ لیے تھے کہ 2019 کے ایکٹ کے مطابق بلدیاتی نمائندگان کو بہت سارے اختیارات تھے، اس میں مراغات تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے لوگوں نے، کسی نے اپنا ملازمت چھوڑا ہے، کسی نے اپنا کاروبار چھوڑا ہے، اس الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا، الیکٹ ہوئے۔ ابھی 2 سال ہو گئے ہیں، 1 روپے کا ترقیاتی فنڈ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا یہ جو 2022 میں ایکٹ میں ترامیم کیے تھے، تو اس حوالے سے ہم نے مختلف ارباب اختیار لوگوں کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے، ہم اس کے لیے کورٹ تک چلے گئے، اور یہ آخرکار فیصلے کے وقت کوئی منتخب نمائندگان صوبائی اسمبلی نہیں تھا، نگران حکومت ہے ابھی۔ تو فیصلے کے ٹائم میں ہائی کورٹ کے جج نے یہ کہتے ہوئے اس فیصلے کو اس نے فیصلہ نہیں دیا کہ ابھی حکومت منتخب لوگوں کا نہیں ہے، ہم نگران لوگ ہیں، تو اس حوالے سے ہم اس میں کچھ امینڈمنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ جب منتخب اسمبلی آ جائے گی اس وقت ہم اس کیس کو سنیں گے۔ تو اس میں بھی ہماری جو اختیارات کا جو جنگ تھا وہ جاری ہے، اور 19 دسمبر 2023 کو ہم نے اس کے لیے ایک پروٹیسٹ کیا۔ ہمارا سارے چیئرمین حضرات پورے KPK سے تقریباً 42,000 ممبرس ہیں، وہ سارے جناح پارک میں ہم آئے تھے، ادھر احتجاج تھا۔ تو صوبائی حکومت کی طرف سے ایک وفد منسٹروں پر مشتمل تھا، وہ آئے، ہم سے مذاکرات کیے، ہمیں چیف منسٹر ہاؤس تک بلایا۔ تو ہم صوبائی ایکشن کمیٹی کے 14 ممبران، جس میں میں پورے چترال کے 4 تحصیلوں کی نمائندگی کرتے ہوئے میں بھی اس میں شامل تھا اس کمیٹی میں، تو انہوں نے ہمیں وعدہ کیا کہ ہم آپ کے اختیارات اور جتنے بھی آپ کے ابھی تک فنڈ ریلیز نہیں ہوئے ہیں اس چیز کو ہم پریارٹی بیس پہ ہم کریں گے، تو ابھی تک انہوں نے بھی نہیں کیے ہیں۔ سر، جس طرح آپ نے بتایا
کہ آپ بلدیاتی نمائندگان کا صوبائی ممبر بھی رہ چکے ہیں، تو وہ تو صحیح ہے کہ آپ لوگوں نے پروٹیسٹ کی اور اپنی جتنی بھی احتجاج تھی پریس کلب تک گئے، وہاں پہ آپ لوگوں نے احتجاج کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ روڈوں پہ آئے، جناح پارک تک آئے، وہاں پہ آپ لوگوں کی کافی یعنی ایک پریشر جو ہے وہ بلڈ ہوئی۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آگے کی پلاننگ کیا ہوگی؟ اگر پھر بھی آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ وعدے کے مطابق آپ کو وہ مراد نہیں ملتی یا فنڈز جو ہے وہ ریلیز نہیں ہوتی، تو آگے کی آپ کی کیا پلاننگ ہو سکتی ہے سر؟ اس حوالے سے ہمارا صوبائی جو ایکشن کمیٹی ہے، ہمارا آگے کا پلان یہ ہے، ہمیں جس طرح چیف منسٹر صاحب نے مختلف منسٹر فائنانس تھا، منسٹر لوکل گورنمنٹ تھا، ان کے سامنے ہمارے نمائندگان کے ساتھ اس نے جو وعدہ کیا تھا کہ یہ چیزیں ہم آپ کے لیے جلد از جلد آپ کے فنڈ بھی ریلیز ہوں گے اور آپ کو مراعات بھی ملیں گے اور آپ کو اختیارات بھی ملیں گے۔ یہ نہ ملنے کی صورت میں یہ ہم اس چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں جب تک ہم اپنے اختیارات اور یہ فنڈ یہ جب تک ریلیز نہیں ہوں گے ہمارا پروٹیسٹ جاری رہے گا۔ اس حوالے سے ہمارا جو اگلا لائحہ عمل ہے وہ یہ ہے، یہ ابھی 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، انشاءاللہ یہ مارچ کے فرسٹ ویک میں یا اسی طرح ان کا کوئی سیشن ہوگا، تو اس سیشن میں یہ لوگ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ہمارے اختیارات ہمیں 2019 کے ایکٹ کے مطابق کما حقہ ہمیں دیں گے یا نہیں دیں گے، جس طرح بھی ہو۔ تو ہمارا اگلا لائحہ عمل یہ ہے، جس طرح 31 دسمبر 2022 کو ہمارے انتخابات ہوئے تھے، تو 31 مارچ 2024 کو ہمارے یہ مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں ہم بھرپور پروٹیسٹ کریں گے، اور یہ جب تک ہمارے یہ مراعات اختیارات ہمیں نہیں ملتے ہیں ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ایون کہ اس طرح کا پروٹیسٹ ہوگا، یہ 42,000 جو چیئرمین صاحبان ہیں پورے KPK کے تمام تحصیلوں کے، یہ سارے جمع ہوں گے۔ یہ ڈیسائیڈ ہوئی ہے ہمارے صوبائی ایکشن کمیٹی کے میٹنگ میں، تو ہم انشاءاللہ 31 مارچ 2024 کو ایک بھرپور پروٹیسٹ کریں گے جب تک ہمیں ہمارے اختیارات یہ فنڈ ریلیز نہیں ہوتے ہیں، ہم ان صوبائی اسمبلی کے اجلاس بھی ہونے نہیں دیں گے۔ جناب محمد نبی خان صاحب، بالکل آپ لوگوں نے جو پلاننگ کی ہے اور کوشش کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کا یہی کوشش رہے گا کہ آپ لوگوں کو فنڈ ملیں، اور لوگوں کی جتنی بھی امیدیں ہیں کہ آپ لوگوں نے یعنی الیکشن میں حصہ لیا، بلدیات میں آپ آگے آئے، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے جابس اس حوالے سے چھوڑے ہیں، اپنے اور روزگار جو ہے وہ چھوڑے، اور اسی کے پیچھے لگ کے وہ آج چیئرمین تو منتخب ہو چکے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں ماں سوائے صرف اس کے کہ کاغذوں کے حد تک، یعنی آپ چیئرمین ہیں لیکن آپ کے ہاتھ میں فنڈ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سر میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ انڈیپینڈنٹ الائنس جو ہے وہ آپ لوگوں نے بنائی، جس میں تمام چیئرمینوں کا اتحاد ہوا، اور ایک پریشر گروپ ہم جسے کہہ سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کی یہی رائے کہ آگے جا کے اسمبلیاں ابھی ریسنٹلی الیکشن ہو رہے ہیں، تو اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر الیکشن ہو رہے ہیں اور الیکشن کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، چونکہ آپ بھی الیکٹ ہو کے آئے ہیں بلدیاتی اس میں، تو اس الیکشن کو جو ریسنٹلی ہو رہی ہے 2024 کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ضیاء الرحمن صاحب، جس طرح آپ نے سوال کی یہ انڈیپینڈنٹ الائنس کا، جی سر، یہ انڈیپینڈنٹ الائنس کچھ انڈیپینڈنٹ چیئرمینوں کا ہے، یہ سارے چیئرمینوں کا اتحاد نہیں ہے۔ جب ہم منتخب ہوئے تھے 31 مارچ 2022 کو، تو یہ انڈیپینڈنٹ الائنس میں نے بنایا تھا۔ جتنے بھی آزاد چیئرمین انڈیپینڈنٹ طور پر وہ منتخب ہوئے تھے، ان کا میں نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا، وہ گروپ آج بھی ہے۔ سارے ممبرز ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہیں، وہ ابھی تک اس میں سے کچھ ممبرز، کچھ چیئرمین صاحبان کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کچھ کسی پارٹی میں شمولیت بھی اختیار کیے ہیں،
اور کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ ابھی تک وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت سے ہیں۔ ہمارا روز کے حساب سے ہمارا گروپ ہے، آپس میں اس حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے، تو ہم جو بھی اس طرح کا کوئی لیڈر ہمیں لگے کہ یہ عوام کے لیے خدمت کی صحیح جذبے کے ساتھ آیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ یا ہم مل کے اس کو سپورٹ کریں گے، یا ہر کسی کا مرضی ہے، کوئی کس کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی کس کو سپورٹ کرتا ہے۔ جہاں تک الیکشن کا آپ نے بات کی کہ الیکشن ہوئی ہے، یہ جو جنرل الیکشن ابھی 8 فروری کو ہو رہے ہیں، یہ سیم اسی الیکشن کی طرح ہے جس طرح بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے۔ بلدیاتی الیکشن میں اسی طرح ہوتا ہے ہمیشہ کہ کوئی بھی بندہ کھل کے کسی کا حمایت نہیں کر سکتا ہے۔ آج کل وہی سچویشن چترال میں ہے، کوئی بھی بندہ کھل کے کسی پارٹی کا، کسی نمائندے کا حمایت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا ایک جو ہے نا ایک وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو انڈیپینڈنٹ الائنس ہمارا ہے، ہم آپس میں کنٹیکٹ میں ہیں، انشاءاللہ جو بھی کوئی اچھا منشور لے کے آئے، قوم کی خدمت کا صحیح جذبہ جس کے پاس ہو، تو ہم انشاءاللہ اس کی ہم حمایت کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جب سے ہم الیکٹ ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی تقریباً گزشتہ 20 سالوں سے میں سیاست کے ساتھ ٹچ رہا ہوں، اور عملی سیاست یہ جو 2 سالوں میں نے دیکھا ہے، ہر پارٹی کو میں اپنے تئیں آزمایا ہوں۔ مجھے تو یہ کہتے ہوئے اچھا بھی نہیں لگتا ہے کہ کسی کے دل میں بھی نہ میں نے کوئی خلوص، کوئی عوام کی خدمت کا صحیح جذبہ میں نے نہیں دیکھا ہے۔ خالص وعد وعید ہی کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ہوا ہے، بہت اسی طرح ہوا ہے۔ تو یہ جو جھوٹ کی سیاست ہے نا، یہ انسان کو آگے جانے نہیں دیتا ہے۔ بندے کا جب نیت صاف ہونا کہ بھئی مجھے لوگوں نے اعتماد دیے ہیں، میں آگے جا کے میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، تو اس کا راستہ اللہ پاک بنا دیتا ہے۔ جو اپنی کرسی کی ہوس رکھتے ہیں، اپنے جیب بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس حد تک محدود رہتا ہے، ان کا مستقبل مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی اچھا ہو۔ تو سر میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا، جس طرح آپ نے کہا کہ جس کے پاس خدمت کا جذبہ ہو اور خدمت کے جذبے سے سرشار بندہ ہو، وہی ہمارا لیڈر ہو سکتا ہے۔ تو آج کل ہم جو دیکھ رہے ہیں، سب کا یہی دعویٰ ہے کہ آپ کے ووٹ کا صحیح حقدار، اور پھر وہ آگے لگا لیتے ہیں۔ تو اس الیکشن کے حوالے سے میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر، وہ جذبہ، وہ جدوجہد، وہ لیڈرشپ ہم کسی لیڈر میں کس طرح ڈھونڈ سکتے ہیں، یا جو ہے الیکشن میں جب ہم ووٹ پول کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہم کس طرح آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ذرا بتائیں سر۔ ضیاء الرحمن صاحب، جس طرح آپ نے سوال کی کہ ہم کس لیڈر پہ یہ کس طرح اعتماد کریں گے، بالکل سر، تو یہ تو انڈیویجولی ہر بندے کا حق ہے، وہ کس کو چنتا ہے، کوئی کس کو چنتا ہے، کوئی کس کا حمایت کرتا ہے، کوئی کسی کا حمایت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک موجودہ الیکشن کا تعلق ہے، یہ الیکشن میں جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، ہم نے کچھ لوگوں کو آزمایا ہوا ہے، بالکل سر، اور کچھ نئے چہرے بھی اس دفعہ سامنے آئے ہیں۔ وہ لوگ آئیں گے، اپنا منشور پیش کریں گے، تو اس کے بعد ہر کوئی بندہ پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یار ہم نے کس کو سپورٹ کرنا ہے۔ بالکل سر۔ محمد نبی خان صاحب، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ ہر ایک بندے کی ایک پارٹی جو ہے وہ ہے،
اور لازمی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، آئیڈیلائزیشن بھی ہوتی ہے، کچھ آئیڈیل لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سے بھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے سر؟ عثمان صاحب، آپ نے بہت مشکل سوال کیا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوں، انڈیپینڈنٹ حیثیت سے میں نے بلدیاتی الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور آزاد حیثیت سے جیتا ہوں۔ جی سر۔ اور میرا ابھی تک کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مختلف پارٹیز کے لوگوں نے کنٹیکٹ کرتے ہیں اور میں نے ابھی تک کسی پارٹی کو جوائن نہیں کی ہے، چونکہ ابھی ہم منتخب نمائندے جتنے بھی ہیں، چیئرمین ولیج کونسل کے ہوں یا تحصیل کے چیئرمین ہوں، ہم نے اس جنرل الیکشن میں ہم نے اس میں کوئی رول ادا نہیں کرنی ہے۔ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، ٹھیک ہے، جو ہمیں اچھا لگے، جس کی باتیں ہمیں اچھی لگے اور ہم سمجھیں کہ یہ بندہ چترال کا خیر خواہ ہے اور یہ ہمارے جو چترال کے لوگوں کے توقعات ہیں اس پر یہ پورا اترے گا، تو ہم اس پارٹی کو اپنا ووٹ دے دیں گے۔ ابھی تک میں اپنی ولیج کونسل کی اگر بات کروں، گزشتہ 10 سالوں سے میں نے اپنے ولیج کونسل میں کسی منتخب نمائندے کو نہیں دیکھا ہے۔ بالکل۔ ان کو اگر میں یہ کہوں کہ یہ عید کا چاند ہے ہمارے لیے، تو یہ بھی غلط ہے۔ ان کو تو میں کہوں گا کہ یہ الیکشن کا چاند ہے۔ یہ لوگ 5 سال میں ایک دفعہ نظر آتے ہیں، اس کے بعد یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ میں گزشتہ 10 سالوں میں نے کسی نمائندے کو اپنے ولیج کونسل میں نے نہیں دیکھا ہے، اور نہ 1 روپے کا کوئی ترقیاتی کام کسی پارٹی نے کیا ہے۔ ہر کوئی پارٹی آ کے کہتا ہے الیکشن کے ٹائم میں کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، اور منتخب ہونے کے بعد جب ہم ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں تو اسی طرح ٹرخاتے ہیں جیسے مطلب بچہ سمجھتے ہیں۔ بڑی گہری بات جو ہے سر نے کی۔ جس طرح ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ محمد نبی خان صاحب چیئرمین رہ چکے ہیں، چیئرمین ہیں اور اب بھی ہیں، تو ان کا ایک گہرا نظر ہے سیاست پہ۔ تو جو انہوں نے بات کی کافی گہری تھی کہ ہمارے جو سیاستدان ہوتے ہیں ووٹ لینے کے لیے کچھ بھی حربے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ووٹ لینے کے بعد وہ یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، جس طرح گدے کے سر سے سنگ۔ اور سر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ہم الیکٹ کر کے ان کو بھیج دیتے ہیں پارلیمنٹ تک۔ جب ہمارے MNAs MPs بن جاتے ہیں تو ان کی یہاں سے جو ہے وہ الیکٹڈ ہوتے ہیں، اور آپ کی بات کی میں یہاں پہ وہ کروں گا کہ وہ کسی محلے میں یا تحصیل میں رہ کے کیا کریں گے؟ ان کو جانا ہے پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے انہوں نے کچھ جو ہے فیصلے کرنے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی ہماری پوری آبادی اگر لوور چترال کی میں بات کر لوں 3.25 لاکھ کی ہے، 3,17,000 سم تھنگ ہے، تو ان کے فیصلے ایک بندے سے وہاں پہ کروانا جو ہے، کیا وہ کر پاتے ہیں سر؟ ضیاء الرحمن صاحب، جس طرح آپ نے سوال کی کہ یہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں منتخب ہو کے، بالکل سر، ادھر سے یہ لوگ قانون سازی کریں گے، اور ٹھیک ہے یہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں، اور ان کو واقعی اسمبلیوں میں جا کے قانون سازی کرنی ہے۔ گاؤں کے لیول میں یہ چھوٹے موٹے کام جو ہے یہ بلدیاتی نمائندگان کا ہے۔ یہ ادھر جا کے کیا قانون سازی کرتے ہیں؟ یہ ادھر جا کے بلدیاتی نمائندوں کو جو اختیارات 2019 کے ایکٹ کے تحت دیے گئے تھے، یہ ادھر جا کے اس کو چھینتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں،
ان کا خیال ہے کہ ہم گلی کوچوں میں جا کے نہ گلیاں بھی ہم صاف کریں، ٹھیک ہے، تو ہمارا جو اختیارات ہیں وہ یہ چھیننے کے لیے ادھر جاتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اسمبلی میں جا کے جو ایکٹ 2019 کا ہے، جس ایکٹ کے تحت بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، جس ایکٹ کے تحت بلدیاتی نمائندگان الیکٹ ہو کے آئے ہیں، جی سر، ٹھیک ہے، ان کے وہ اختیارات 2019 کے ایکٹ کے مطابق کما حقہ یہ جا کے بحال کریں، ٹھیک ہے۔ ابھی چونکہ آپ کے یہ قشقار ٹی وی کی وساطت سے میں تمام جو جتنے بھی ابھی صوبائی اسمبلی کے، قومی اسمبلی کے جتنے بھی کر رہے ہیں، ان سب سے میں گزارش کروں گا، خدا را جب بھی آپ الیکٹ ہو کے اسمبلیوں میں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ لوگ اس ایکٹ کو بحال کریں، 2019 کے ایکٹ کو، جس ایکٹ کے تحت بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، اور اس میں آپ لوگوں کے کام آسان ہوں گے۔ آپ لوگوں کے نمائندے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، جس طرح میں نے کہا، پھر آپ لوگ اسمبلیوں میں جا کے قانون پاس کرنے کے لیے جائیں گے، اور ہم آپ کے نمائندے ہیں، گاؤں میں رہ کے ہم آپ کا نمائندگی کریں گے، اور جو بھی کام آپ کسی ولیج کونسل میں کریں گے تو وہ بلدیاتی نمائندگان کے ذریعے کریں۔ تو اچھا ہوا آپ کی اس ٹی وی کے وساطت سے میں تمام جتنے بھی ابھی، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں، جتنے بھی ہیں، سب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اسمبلی میں جا کے 2019 کے اس ایکٹ کو بحال کریں، کما حقہ ہو، جس ایکٹ کے تحت بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے۔ اس بلدیاتی الیکشن میں چیئرمینوں کو جو حقوق تھے، ان کے جو اختیارات تھے، ان کے جو فنڈز تھے، وہ ریلیز کر دیں۔ جی سر، آپ نے وجہ فرمایا کہ ہمارے جتنے بھی نمائندے ہیں، چاہے وہ PK2 کے ہوں، چاہے وہ NA1 کے ہوں، تو ان کی یعنی یہاں سے تو ہم الیکٹ کر لیتے ہیں، پارلیمنٹ تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے، لیکن وہاں سے جس مقصد کے لیے ہم ان کو بھیجتے ہیں وہ مقصد ہماری پوری نہیں ہوتی۔ تو سر، اس میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں اور حاضرین آپ کو سن بھی رہے ہیں، تو ان کو یہ بتائیں کہ ہم اگر اس الیکشن میں ووٹ دینا چاہیں تو کن کو ووٹ دیں۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم تو کافی سرد ہے، جنوری کا مہینہ ہے اور فروری آ رہی ہے، لیکن الیکشن کی وجہ سے کافی گرما گرمی ہے، لوگوں کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کافی ہائی جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ کریں گے۔ تو سر، میں آپ سے آپ کے تجربے کے مطابق یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا ہم آج کل جو الیکشن چل رہی ہے اس میں کس چیز کو دیکھیں، کہ کیا ان لوگوں کو ہم دیکھیں جو صحت پہ کام کر رہے ہیں، صحت کے دعویٰ دار ہیں، جو تعلیم پہ کام کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تعلیم جو ہے وہ عام کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، دعوے ہیں، اور خدمت خلق سے لوگ جو ہے سرشار نظر آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کافی کام کیے ہوئے ہیں جس کی بلبوتے پہ ہم جو ہے صحیح حقدار ہیں، یا اس کے علاوہ جو سخاوت شو کر رہے ہیں، جو اپنی قابلیت شو کر رہے ہیں، کیا ان میں سے ہماری ہم جو ہے نا ہم مشکل میں پڑ چکے ہیں؟ ضیاء الرحمن صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس حوالے سے میں اس آپ کی ٹی وی کی وساطت سے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ فلان پارٹی کو سپورٹ کریں، فلان کو نہ کریں، یہ وہ، میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہم آلریڈی الیکٹڈ چیئرمینس ہیں، ولیج کونسل کے ہیں، چاہے تحصیل کا چیئرمین ہو، جو بھی ہے، تو یہ تو لوگوں کا ایک رائے ہے، ہر کسی کا اپنا رائے۔ اس حوالے سے میں کسی پارٹی کا کوئی سپورٹ اس ٹی وی کی وساطت سے میں نہیں کروں گا۔ سر، بالکل جس طرح ایک ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیئرمین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں، آپ بالکل نیوٹرل رہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہم آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے
آپ سے یہی پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کا سیاست کے حوالے سے جو تجربہ ہے اس حوالے سے اس الیکشن میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو الیکشن ہونے جا رہی ہے 8 فروری 2024 کو، اس میں آپ کا تجربہ جو ہے، آپ کا ذاتی تجربہ، اور جتنے بھی ہمارے حاضرین ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم ان کو بتاتا چلیں کہ یہ ہماری ذاتی رائے ہو سکتی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ فائنل، لیکن ہم سر کے جو یعنی سیاست کے حوالے سے جو ان کا تجربہ ہے اس کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو NA1 اور PK2 کے حوالے سے اپنے تجربے کے مطابق آپ کس طرح جانچتے ہیں سر ان کو؟ ضیاء الرحمن صاحب، آپ نے یہ بھی کافی مشکل سوال ہے، جی سر، اس کا جواب دینا بھی بہت مشکل ہے، لیکن آپ نے کہا کہ آپ نے تجربات کے حوالے سے بات کریں۔ یہ ہر کسی کا ایک ذاتی رائے ہے، ذاتی تجزیہ ہے، ذاتی تجربہ ہے۔ اس حوالے سے میں تمام پارٹیز کا جتنے بھی NA1 نیشنل اسمبلی کے لیے کنٹیسٹ کر رہے ہیں، ان پارٹیز میں ابھی تک، کیونکہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہے، یہ کبھی آج آپ کا پلہ باری ہے، کل دوسرے کا پلہ باری ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ ابھی تک جو مجھے نظر آ رہا ہے NA1 میں جو کینڈیڈیٹ ہیں ان میں 2 لوگوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے۔ پیشن ہے عبداللطیف صاحب کا، دوسرا JUI کے سینیٹر طلحہ محمود صاحب کا۔ یہ دونوں ابھی تک میرے تجزیے کے مطابق ٹاپ پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں، ان میں مقابلہ ہو سکتا ہے، ٹاپ پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں یہ۔ اچھا سر، کوئی بھی کسی ٹائم بھی ان میں سے نکل سکتا ہے آگے۔ تو پھر بھی مجھے میری تجربے کے مطابق میرے ذاتی رائے ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے عبداللطیف کا پلہ باری ہے۔ اچھا سر، آپ نے ٹاپ 2 کے جو پوزیشن ہے ان پہ نظر ڈالی ہے، تو اس کے علاوہ بھی 1 2 3 پارٹیاں اچھی چل رہی ہیں جن میں جو ہے ہم کہتے ہیں کہ مقابلہ ہو سکتا ہے، تو تیسرا نمبر آپ کس کو دیں گے سر؟ تیسرا نمبر اس طرح ہے نا کہ ہمارے 2 سابق MNA ہیں۔ بالکل سر۔ PMLN کے شہزادہ افتخار الدین صاحب، جماعت اسلامی کے مولانا عبدالاکبر صاحب، یہ ہمارے سابق MNA ہیں، اور ان کے ساتھ کنٹیسٹ میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے انجینئر فضل ربی جان صاحب۔ ان تینوں میں یہ تیسرے نمبر پہ ان میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے میرے تجربے کے مطابق۔ زبردست سر۔ جی محمد نبی خان صاحب، چیئرمین صاحب، ہم آپ کی رائے کی جو ہے ذاتی رائے کی اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن الیکشن ہے، لوگوں نے الیکٹ کرنا ہے، کافی کانٹہ دار مقابلہ ہو سکتا ہے، تو یہ سر کی ذاتی رائے تھی، اور دیکھتے ہیں کہ ان کی پریڈکشن جو ہے اس حوالے سے یہ کہاں تک جاتی ہے۔ تو سر آپ ہمیں اس سے بھی آگاہ کریں کہ PK2 کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ضیاء الرحمن سے PK2 کے حوالے سے میرے اندازے کے مطابق جماعت علماء اسلام کے مولانا فائز محمد صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سلیم خان صاحب، اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے شہزادہ خالد پرویز صاحب، یہ تینوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ صحیح۔ سب لوگوں نے بہت اچھی اپنی کوششیں کی ہیں، البتہ میری ذاتی ایک رائے تجزیہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میرا ذاتی رائے ہے، صحیح ہے، میرا ذاتی ایک تجزیہ ہے کہ ان میں سلیم خان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا،
اور جماعت علماء اسلام کی مولانا فیض محمد صاحب کے درمیان ان میں گھنٹے کا مقابلہ ہوگا، اور ان دونوں میں ایک کا پلہ بھاری ہو سکتا ہے، جو مجھے لگتا ہے وہ جماعت علماء اسلام کا ہے۔ اچھا سر، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیت جو ہے کسی ایک کے مقدر میں ہوگا NA1 سے، اور PK2 سے بھی کسی ایک کے مقدر میں ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ خوش نصیب ہمارے MNA MPAs کون ہوتے ہیں جو کہ الیکٹ ہو کے آگے جائیں گے اور ہمارے لیے یعنی چترال کے لیے خدمت کریں گے۔ تو ہمارے جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا جتنا بھی الیکشن کے حوالے سے ہماری ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوگی، اس میں آپ کوشش کریں کہ جیت پاکستان کی ہو، چونکہ یہ ہمارے نمائندے ہیں اور اچھے پڑھے لکھے نمائندے ہیں۔ کسی کو ہم جو ہے حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے، کافی اچھی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی کافی جانچ پڑتال ہونے کے بعد یہ سلیکٹ ہوئے ہیں، اور الیکشن میں ان کو الیکٹ کرنا اور پارلیمنٹ تک پہنچانا آپ لوگوں کا کام ہے۔ لیکن ہمارا یہ پروگرام اور اس میں یہ تجزیہ صرف ہمارے حد تک ہے کہ ہم آپ لوگوں کو اپنے تجربے اور ہمارے جتنے بھی یہ کھلی کچہری میں ہم لوگوں کو مدعو کر رہے ہیں ان کی یعنی جتنی بھی رائے ہے ان سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ لیکن ابھی کافی وقت باقی ہے اور ووٹ کیمپین ہو رہی ہے، لوگ جو ہے وہ ایڑی چوڑی کا زور جو ہے وہ لگا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی، تو کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جتنے بھی ہمارے یہاں پہ سامعین حاضرین دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ ذاتی رائے اور ذاتی ایک وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہے۔ تو ہم آپ کو اس پروگرام میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور ہمارے جتنے بھی حاضرین ہیں ان محظوظ بھی کیا اور ان کو کشمکش میں ڈالا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ بھی کچھ سوچ رہے ہیں جو کہ کامنٹس کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں گی، وہ ان کو بھی ہم دیکھیں گے، جانچ پڑتال ہوگی، لیکن رزلٹ جو ہے وہ 8 فروری کو ہی ہوگی سر۔ تو آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئیں۔ ضیاء الرحمن صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی۔ آپ نے قشقار ٹی وی کے اپنے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا، مجھے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع دیا، تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آخر میں جس طرح آپ نے سوال کی میں نے جواب دیا۔ جی سر، ٹھیک ہے، آپ نے مجھ سے ایک پریڈکشن مانگا تو میں نے جواب دیا، تو اس میں اگر کسی کینڈیڈیٹ کا کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کے لیے آپ کی اس ٹی وی کے وساطت سے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ میرا ذاتی رائے تھا، میرا ذاتی تجربہ میں نے بتا دیا۔ سو تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی۔ پروگرام کھلی کچہری میں ہمارے آج کے مہمان تھے محمد نبی خان، چیئرمین ولیج کونسل موری چترال کے۔ تو ان کی آپ نے گفتگو سنی، کافی دلچسپ گفتگو کرنے والے بندے ہیں، کافی اچھے سیاستدان ہیں۔ تو امید یہی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے انجوائے کی ہوگی اور کافی محظوظ ہو چکے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کی دل آزاری بھی ہو چکی ہوگی۔ تو اس سے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں کہ محمد نبی خان صاحب چیئرمین ہیں، انہوں نے معذرت بھی کی کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس کے لیے ہم معذرت خواہیں، لیکن یہ ان کی ایک ذاتی رائے تھی جو انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آخر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ بالکل الیکشن میں حصہ لیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ الیکشن تو بس ہوگی، چند دنوں کی بات ہے، لیکن یہاں پہ اپنے جتنے بھی جذبات ہیں ان پہ آپ قابو رکھیں اور اپنے الفاظ کا جو ہے وہ ادائیگی میں خاص خیال رکھیں، اور اسی امید کے ساتھ کہ پروگرام آپ لوگوں کو کافی پسند آیا ہوگا۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کا میزبان ضیاء الرحمن قشقار ٹی وی سے کسی دوسرے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اور آپ لوگوں سے اس طرح ایک اچھے مہمان کے ساتھ ہم ادھر ہی آپ کو جو ہے اسی چینل پہ نظر آئیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔